رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین، پروردگار عالم نے مجھے اور آپ سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے ایک سوال کیا ہے جس میں ہماری نادانی، غفلت، دنیا کے دھوکے میں آ کر رب کو بھلا دینے کی وجہ سے ہم نے جو اپنی اس مختصر سی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے، اللہ نے اسی کا سوال کیا۔ پوچھا ہے لوگوں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ آج ہر کوئی اپنی دنیا میں مست و مگن، غریب سے لے کر امیر تک، چپراسی سے لے کر وزیر تک اپنی دنیا داری، اپنا حلقہ احباب، اپنا کاروبار، اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اتنا اس میں داخل ہو چکا ہے، سرایت کر چکا ہے کہ پیدا کرنے والے خالق کو ہی بھلا چکا ہے، اور اپنی جوانی کے چلتے سمجھتا ہے گویا اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر یہ غرور ہے کہ کبھی فقر و فاقہ اس کی دہلیز تک نہیں آ سکتا۔ اپنے کاروبار میں مست و مگن ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ کبھی زندگی میں وہ بیکار نہیں رہ سکتا۔ اللہ اسی غرور میں مگن رہنے والوں سے خطاب کر کے ہم سے سوال کرتا ہے، افحسبتم، میرے بندوں اور میری بندیوں، تم نے دنیا کے اس کھیل کود میں لگ کر، اس کے رنگ و روپ میں لگ کر جو تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رکھا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم نے اتنی بڑی کائنات ایسے ہی بنا دی؟ یہ نظام شمسی، سورج کا اتنا بڑا نظام، یہ اتنے سیارے اور ستارے، دن رات کا یقلب اللہ اللیل والنہار، لیل و نہار کی یہ گردش، یہ اوقات کا بدلنا، وقت پر سورج کا نکلنا اور اپنے وقت پر سورج کا ڈوب جانا، رات کی تاریکی کا چھا جانا، اندھیرے کا آ جانا، اور ایک سورج کی بتی سے پھر سے پوری دنیا کی تاریکی کو چھاٹ دینا اور دنیا میں روشنی کو پھیلا دینا، کیا تم نے یہ جو سارا نظام ہے ہم نے ایسے بیکار بنا دیا ہے؟ ذرا غور کرو اس کائنات کی رنگت پر، اس کی خوبی پر، اللہ کی صنائی پر، پروردگار کی اس قدرت پر، خالق کائنات کی اس کاریگری پر کہ اس نے کتنی حسین دنیا اور کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ خوبصورت سورج ڈھلنے کے نظارے، یہ دلکش سورج نکلنے کے نظارے، شام کا ہلال کی شکل و صورت الگ ہے، بدر کا الگ نظارہ ہے، اور پھر ڈوبتے چاند کی کیفیت الگ ہے، اور یہ بدلتے چاند کی تاریخیں اور اس کی چاندنی کی کیفیت الگ ہے۔ کس نے بنائی؟ اللہ رب ذوالجلال نے بنائی ہے، وہ احکم الحاکمین جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا۔ ایک سورج کو دیکھیں، جب وہ اوپر ہو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایک ہتھیلی میں وہ سورج سما جائے، اور جب ڈوب رہا ہو لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے سمیٹ کر اس سورج کو تھام لیں، اور جب نکل رہا ہو تب بھی ایسے لگتا ہے کہ اس سورج کو ہم اپنے ہاتھوں میں جمع کر لیں، اور جب بالکل اوپر چڑھ جائے تو لگتا ہے کہ ہم اپنے ایک ہتھیلی میں اس کو ڈال لیں،
جبکہ اس زمین سے ہزاروں گنا بڑا یہ سورج ہمیں اتنی دور سے اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ اس کائنات میں اللہ پاک نے جو سیارے بنائے، جو نظام بنایا، اس میں جو ہماری زمین ہے، اس زمین میں ہمارا ملک کہاں، ملک میں ہماری ریاست کہاں، اور اس ریاست میں ہمارا یہ ضلع اور تعلق، ہمارا گھر اور ہماری یہ ہستی جس 5 ساڑھے 5 6 فٹ کی ہستی پر ہمیں ناز اور غرور ہے، ذرا سورج پہ کوئی پہنچ بھی جائے، پہنچنا تو ناممکنات میں سے ہے، اگر پہنچ بھی جائے وہاں سے اس دھرتی پر کوئی نظر ڈالے تو پھر آپ بھی بتائیں یہ دنیا سے اتنی بڑی مقدار کا یہ بڑا سورج یہاں سے ہمارے ہتھیلی جیسا نظر آ رہا ہے، تو سورج کے اوپر سے اگر کوئی زمین کو دیکھے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ٹمٹماتا ہوا چراغ یا چھوٹے سے بتی وہ اس سے زیادہ نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ حال اگر اس زمین کا ہے تو پھر ملک و ریاست و ضلع تعلق اور پھر ہمارے گھر اور ہماری ہستی کا کیا حال ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ پھر بھی غرور ہے اس انسان کو کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہم نے بہت کچھ کر دکھایا، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں۔ انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی اس پیدا کردہ ان مخلوقات میں، ان کائنات میں غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا وجود بھی اللہ کی نظر میں سوائے کہ اللہ پاک نے فضل فرما دیا، ورنہ عام مخلوق سے انسان کوئی بڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے فضل کیا، عقل سلیم عطا کیا اور اس کو اشرف بنا دیا، یہ اللہ کا احسان اور ان کا فضل ہے، ورنہ بحیثیت مخلوق اور مخلوق بھی تو دنیا میں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے۔ اور اس دنیا کے جھمیلے میں لگ کر ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دیا۔ اسی کو اللہ پوچھتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا ہمارے پاس لوٹائے جانے کا ڈر نہیں ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ خدا جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، وہ خدا یعلم سرکم و جہرکم، جو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باہر کو بھی جانتا ہے، وہ خدا جو دلوں میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو زمینوں میں ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم اپنے اندر کی چیز کو، تمہارے من میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا اس کو چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس سب کا حساب لے گا۔ ہمارے اندر جو خیالات گزرتے ہیں، ہمارے دل کے جو نیت اور ارادے ہوتے ہیں، میرا رب آپ کا خدا اسے بھی جانتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے تم ان خیالات کو، دلوں میں گزرنے والے تمہارے ارادوں کو ظاہر کرو کہ نہ کرو، بظاہر تمہارا عمل کیسے بھی کیوں نہ ہو، تم نماز اطمینان سے لمبی لمبی رکعتیں کیوں نہ پڑھ رہے ہو، صبح اٹھ کر پوری دنیا سو رہی اور تم تہجد میں کھڑے گڑ گڑا کیوں نہ رہے ہو، تم شب زندہ دار اور روزے دار کیوں نہ ہو، اور جنگوں میں تم اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صف اول میں کھڑے کیوں نہ ہو، ظاہر تمہارا کچھ بھی ہو لیکن تمہارے دل کی نیت کو بھی تمہارا خدا جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم چاہے اس نیت کو ظاہر کرو کہ نہ کرو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں میں رہنے والی باتوں کو بھی جاننے والا،
دلوں میں پیوست نیتوں کو بھی جاننے والا، دماغ کے کونوں میں گھسے ہوئے خیالات کو بھی جاننے والا، اور ان تمام خیالات کا خدا حساب بھی لے گا۔ ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے حساب لے لیا، ہمارے وساوس و خیالات کا حساب لے لیا، تو سوائے انبیاء اور صحابہ جیسے مقدس جماعتوں کے شاید کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی گرفت اور پکڑ میں ہم سب آ جائیں گے۔ وہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے قدموں کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے چلنے کی نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے، اور اگر وہ حساب لینے پر آ جائے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ جسے چاہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے خدا معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب میں گرفتار کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا وہ فضل ہے، اس کا کرم، اس کا احسان ہوگا تو بندے بچ کر اللہ کے حضور وہ کسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس مختصر سی دنیا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، اس مختصر سی دنیا میں رہ کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے، اور ہم نے اپنے وجود پیدا ہونے کے مقصد کو ہی بلا دیا۔ اسی کو اللہ نے یاد دلایا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں سارا جہاں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، زندے کو مارنے پر قادر ہے، رتی کو ہاتھی جیسا بنانے پر بھی قادر ہے، اور بڑی سی بڑی چیز کو چھوٹا بنانے پر بھی قادر ہے۔ وہ خدا ساری کائنات کے نظام پر ایک اکیلا قدرت رکھنے والا، وہ خدا جس نے مجھے آپ کو عدم سے وجود میں لایا، بچپن سے پھر لڑکپن کی زندگی دیا، لڑکپن سے پھر جوانی، اور پھر جوانی سے یہ زندگی، ایک دن زندگی کا ایسا بھی آئے گا جس طرح بچپن میں کمزور، چلنے سے معذور، بڑھاپے میں بھی پھر وہی کہ وہ چلنے سے معذور ہے، بچپن میں بھی کام سے خود مجبور ہے، ماں اس کا سہارا ہے، پھر سے بڑھاپے میں اللہ دنیا میں ہی دکھاتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، جوان بنا کر بھی تجھے دکھا سکتا ہوں، اور تجھے بوڑھا بنا کر دوبارہ تیرے بچپن کی مصیبتوں کی مجبوری کے دن کی طرح تجھے یاد بھی دلا سکتا ہوں۔ ہاں، بچپن میں تیری ماں تجھے سنبھالتی تھی، تیرا باپ تیری انگلی پکڑتا تھا، لیکن آج تیرے سارے بچے مل کر بھی تجھے سہارا نہیں دے سکتے۔ یہ دن بھی میں دکھانے پر تجھے قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ دنیا میں ہی دکھاتے ہیں کس طرح سے وہ جو چیز ہے نہیں اس کو کیسے لے آتے ہیں، پھر اس کو کیسے دوبارہ وہ ختم کی طرف، عدم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ اللہ نشانی کے طور پر ہر دن سورج کو اٹھاتے ہیں اور ہمارے سروں پر کھڑا کرتے ہیں، پھر اسے ڈبوتے ہیں، اور یہ سورج جاتے جاتے ہم میں سے ہر ایک کو پیغام دے کے جاتا ہے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، ہوش میں آ، ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، والحیات، زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم، اس لیے ایسے ہی موج مستی کرے، بادشاہ رعایا پر ظلم کرتا رہے، مالدار غریب کو اور نیچے دکھاتا رہے، طاقتور کمزور کو اپنے پاؤں تلے رونتا رہے، جس کی زبان چلے وہ کم بولنے والوں کو اپنے نیچے اور کنٹرول میں رکھتا رہے۔ کس لیے اللہ پاک نے زندگی اور موت کو پیدا کیا؟ اللہ نے واضح کیا، لیبلوکم، اے امیر تیری دولت میں تجھے آزمانے کے لیے، اے غریب تیری غربت میں تجھے آزمانے کے لیے، اے پہلوان تیری طاقت میں تجھے آزمانے کے لیے،
اے کمزور تیری کمزوری میں تجھے آزمانے کے لیے، اے صحت مند تیری صحت میں تجھے آزمانے کے لیے، اے بیمار تیری بیماری میں تجھے آزمانے کے لیے اللہ نے جتنی زندگی سے متعلق شعبے رکھے ہیں، جتنی حالتیں رکھے ہیں، ان تمام حالتوں میں اللہ بندے کا امتحان لیتے رہتے ہیں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کون بیماری میں ایوب کے راستے پر چلے گا، کون دولت میں حکومت میں سلیمان کے راستے پر چلے گا، کون دولت اور امیری میں عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان غنی کے راستے پر چلے گا، وہ دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کس کا عمل اچھا ہے، کس نے زندگی میں اچھا توشہ اختیار کر رکھا ہے۔ جب بندہ دنیا میں اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، کل قیامت میں اللہ بندے کو اس کے تمام زندگی کی کرتوتوں کو بتائے گا، اس کے اعمال کو اسے دے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا فَيُنَبِّئُكُم، وہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، کس نیت سے عمل کرتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے اعمال کی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے اور اس سے کہیں گے اقرا کتاب، اے میرے بندے تیری کتاب جو دنیا میں تو نے تیار کر رکھی ہے، تیرے اعمال کے ذریعے تو نے تیار کر رکھی ہے، لے آج تیری کتاب تو خود پڑھ لے۔ اللہ کسی اور سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں مولوی صاحب کا بیان اچھا تھا کہ نہیں تھا، اس کے دل کے بھید کو تم کیا جانتے تھے، وہ خدا فرشتوں کو اندر بھی طے کر دیا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، اور اللہ دلوں کی نیت اور بھید اور راز کو بھی جان رہا ہے، وہ بھی برابر نوٹ ہو رہا ہے، کس نیت و ارادے سے بولنے والا بول رہا ہے اور کس نیت و ارادے سے سننے والا سن رہا ہے، میرا خدا دونوں کو جانتا ہے، وہ کتاب میں وہ نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور کل کتاب بندے کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اقرا کتابک، اے میرے بندے اور میری بندی تیری کتاب آج تو پڑھ لے، کیا یہ عمل تو نے نہیں کیا تھا، یہ گناہ تو نے نہیں کیا تھا، یہ نافرمانی تو نے نہیں کی تھی، یہ سرکشی تو نے نہیں کی تھی، یہ طغیانی نہیں کی تھی، فلاں پہ ظلم تو نے نہیں کیا تھا، اذان تو ہو رہی تھی پر تو کہاں جا رہا تھا، کیا میرے گھر سے میں نے تجھے ندا دے کر نہیں بلایا تھا، پھر تو کہاں جا رہا تھا۔ رمضان کے مہینے میں سرکشی طغیانی کرنے والوں سے سوال ہوگا، ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے ظالموں اور جابروں سے اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا، پڑھ تیری کتاب پڑھ، کہیں میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کر دی، میرے فرشتوں نے کوئی ایسا کام جو تو نے نہیں کیا اور پھر ان فرشتوں نے لکھ دیا ہو، بتا ایسا کوئی عمل تو اس میں انہوں نے داخل تو نہیں کر دیا، یا کوئی نیکی تو نے کی ہو اور ان فرشتوں نے چھوڑ دیا ہو، بتا تیرے اس اعمال نامے میں، تیری اس کتاب میں، قرآن کتاب، تو خود اپنی کتاب کو پڑھ، آج تیرے حساب کے لیے یہی کافی ہے۔ یوم تری المجرمین مشفقین، وہ مجرمین کو دیکھیں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے، کتاب میں جو اعمال نامے میں ان کو دے دیا جائے گا اس کو دیکھ کر پڑھ کر وہ کانپ رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے، اور پڑھنے والے کتاب کو پڑھ کر کہیں گے ما لہذا الکتاب، ارے اس کتاب کو ہوا کیا ہے، یہ عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کم از کم اس نے چھوٹے گناہ کو تو چھوڑ دیا ہوتا، یا بڑے گناہوں کو تو چھوڑ دی ہوتی کہ مجھے نجات مل جاتی۔ ما لہذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ، ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اس نے نہیں بخشا، وہ بھی لکھ رکھا ہے، ولا کبیرۃ، اور بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، جلدی جلدی میں گناہ کیا وہ بھی نہیں چھوڑا، اطمینان سے گناہ کیا وہ بھی نہیں چھوڑا، کھلا لوگوں میں گناہ کیا اس کو بھی نہیں چھوڑا، بند کمرے میں چھپ کر تنہائی میں گناہ کیا اس کتاب نے اسے بھی نہیں بخشا، میں نے دن کے اجالے میں کیا اسے بھی لکھا، اور رات کی تنہائی تاریکی میں کیا اس کو بھی اس کتاب نے نہیں چھوڑا، کاش تھوڑے گناہ کو چھوڑ دیتی، کاش تھوڑے گناہ کو چھوڑ دیتی، لیکن اس کتاب نے اسے بھی نہیں بخشا، میں نے دن کے اجالے میں کیا اسے بھی لکھا، اور رات کی تنہائی تاریکی میں کیا اس کو بھی اس کتاب نے نہیں چھوڑا، کاش تھوڑے گناہ کو چھوڑ دیتی۔
मा लिहाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हर गुनाह को इसने शामिल कर दिया, हर गुनाह को इसने लिख दिया। आज क्या किया जाए? आए अफसोस, ये किताब जिसको उसके गुनाहों के साथ उसकी किताब दे दी जाएगी, वो कहेगा अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिह फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश के मेरी किताब आज मुझे न दी जाती। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब में नहीं जानता तो अच्छा था। या लैतहा कानतिल क़ादिया, बंदा मौत की तमन्ना करेगा, काश आज मेरा फैसला हो जाता, मुझे मौत आ जाती। यदऊ सुबूरा, वो मौत को पुकारेगा। अल्लाह कहेगा एक मौत को क्या, खूब मौत को, मौत ही मौत को दावत दे, आज मौत ले आए। तो ये मुख्तसर सी जिंदगी अल्लाह ने दी उसके अहकाम को बजा लाने के लिए, उसकी इबादत और बंदगी करने के लिए। हम समझते हैं इबादत का मतलब है नमाज, इबादत का मतलब है रोजा, इबादत का मतलब है हज, इबादत का मतलब है ज़कात। हमने 4-5 चीजों में इबादत को मुनहसिर कर दिया है, हालांकि इबादत का ये माना और मफहूम नहीं है। एक निकाह के मौके पर मैंने बयान में कहा कि निकाह भी इबादत है, और एक साहब को उस पर एतराज हो गया। उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि हजरत आपने निकाह को कैसे इबादत कहा? निकाह इबादत तो नमाज को कहते, सजदों को कहते। उन्होंने इबादत का मफहूम नहीं समझा। इबादत इसी से है अब्द, अब्द के माने गुलाम, गुलाम की कमाई गुलाम के नहीं होती, उसके आका की होती है। गुलाम को किसी ने गिफ्ट किया, वो उसकी नहीं बल्कि उसके मालिक, जो उसका मालिक है उसका वो तोहफा होता है। जो कुछ है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं, वो अपने मालिक की मर्जी के ताबे होता है। अब अल्लाह का गुलाम ये बंदा अल्लाह के ताबे है, उसका बैठना और उठना, उसका सोना और जागना, उसका दिन और उसके रातें, उसके तन्हाई, उसका मजना और उसकी तारीकी, उसकी रोशनी, उसका बाजार, उसका घर बार, उसकी मस्जिद, उसके मदरसे, उसकी सारी चीजें अल्लाह के हुक्म के ताबे हो तो ये बंदा कहलाएगा, और उसका हर अमल इबादत कहलाएगा। जिस हाल में, जिस वक्त में जो अल्लाह का हुक्म सामने हो उसको पूरा करने का नाम इबादत है। अपने मन मर्जी को छोड़कर अल्लाह की मर्जी पर अमल करने का नाम इबादत है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस माने को अच्छी तरह जानते थे और खूब जानते थे। वो हमेशा अमल के भूखे थे। कौन सा सामने अमल है, फौरन उस पर वो लपक पड़ते, उस अमल को फौरन कर देते। नमाज का वक्त, नमाजें इतनी उम्दा और शानदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इबादत से उन्हें रोकना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम में घर गए, देखा घर में छत से एक रस्सी लटकी हुई है, उसे फंदे की शक्ल है। हुजूर ने पूछा ये क्या है? तो उस पर घर वालों ने बताया कि ये जो घर में औरत है नमाज की बड़ी शौकीन है और नमाज में रात भर नमाजें पढ़ती है, और उसने रस्सी का एक अजीब किस्म का फंदा बनाए अपने गले में, गर्दन पर, कंधे पर डाल कर नमाज पढ़ती है कि अगर इसे नमाज की हालत में नींद आए, झोंक आए तो इसे रस्सी जगा दे और इसकी नमाज बराबर कायम रहे, बाकी रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझसे ज्यादा मुत्तकी हो, परहेजगार हो? मैं सोता भी हूं और नमाज भी पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं और रोजा छोड़ता भी, यानी नफिल रोजे। तो सहाबा इकराम इतने अमल के शौकीन और दिलदादा थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रोकते रोककर फरमाते, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, मेरे महबूब तेरी जात का भी तुझ पर हक है, अपने जिस्म का ख्याल कर। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़न, तेरी आंख का भी ख्याल कर, उसका भी तेरे ऊपर हक है। व इन्ना लिअहलिका अलैका हक़्क़न, कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, तेरे घर वालों
دوسروں کا بھی تجھ پر حق بنتا ہے، ان کا بھی خیال کر۔ صحابہ کرام ایسے دلدادے تھے کہ ایسے ان کو عبادت میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں مزہ آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک کر دوسرے کاموں کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا مبارک طرز عمل، آپ کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے، صحابہ کرام کو آپ نے سکھایا کہ جس موقع پر جس عبادت کی ضرورت ہے اس وقت وہ عبادت کی جائے۔ اگر آپ مالدار ہیں، خدا نے دولت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کی یہ حالت ہے کہ اب اللہ کے حکم کو تلاش کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اب تم اللہ کے راستے میں تمہارے مال کو خرچ کرو، تمہارے پیسے کو خرچ کرو، ان غریبوں کا حق تلاش کرو جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان یتیموں کا خیال کرو جن کی پریشانی کبھی کٹ نہیں رہی ہے، اور ان بیواؤں کا خیال کرو جن کا آسرا ختم ہو چکا ہے، ان مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں تمہارے اپنے مال کو خرچ کرو، مسجدوں، مدرسوں، بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر اپنے مال کو لگاؤ، اپنا بھی خیال کرو، دوسروں کا، پرایوں کا بھی خیال کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت تمہیں آئے اور مال خود بخود دوسروں کا ہو جائے، اس سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کے لیے، اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کے لیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر کے سکون کے لیے تم اپنے مال کو غریبوں میں، مستحقوں میں پہنچا دو۔ پوچھو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر کس درجے آگے بڑھ کر عمل کیا، خود کی ضرورت کو مٹا کر وہ اوروں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ صحابہ جانتے تھے کہ میری دنیا اور میری آخرت دونوں کی کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، نہ کہ میری من کی، میرے مرضی کے مطابق جینے میں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ صحابہ نے اپنی ضرورت کے باوجود اپنا مال، اپنی چیز، پسندیدہ چیز اوروں کو دے دی۔ جنگ یرموک میں ایک صاحب اپنے چچا کے لڑکوں کو شہیدوں میں تلاش کر رہے تھے، دیکھتے ہوئے ایک جگہ زخمیوں میں انہیں ان کے چچا زاد بھائی مل گئے۔ حالت ایسی کہ چند لمحوں کے وہ مہمان، غزوہ یرموک وہ ملک شام میں پیش آیا تھا رومیوں کے خلاف۔ 15 ہجری میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور اس لشکر کے قائد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے اجازت لی۔ ایک طرف تو مسلمانوں کا لشکر 35-36 ہزار مسلمانوں کا لشکر، اور دوسری طرف 2,40,000 کا رومیوں کا لشکر تھا، اور ان کے مقابلے میں جو صف اول کے جو مسلمان تھے وہ نئے مسلمان تھے۔ شروع میں ان کو پریشانی ہوئی، پھر کسی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ نے تو سامنے نئے مسلمانوں کو چھوڑ رکھا ہے، آپ پرانے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو صف اول میں کر دے تو بہت اچھا ہے، انصار و مہاجرین کو صف اول میں بھیج دے تو اچھا ہے۔ حضرت خالد نے آواز لگائی، یا للانصار، اے انصار کی جماعت، یا للمہاجرین، جیسے ہی انہیں انصار کو انہوں نے پکارا، حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر، وہ آخری ان کا وقت تھا، خون جسم سے بہ رہا تھا، کانوں میں حضرت خالد کی جو آواز پڑی، وہ اسی حالت میں گھسٹتے ہوئے آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا کہ بھائی آپ کو تو وہ نہیں بلا رہے ہیں، خالد تو ان انصار کو بلا رہے ہیں جو انصار ابھی تازہ دم ہے، وہ لڑ سکتے ہیں، لڑنے والوں کو خالد آواز دے رہے ہیں۔
حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت خالد نے یہ نہیں کہا کہ لڑنے کے قابل انصار آ جاؤ، بلکہ انہوں نے انصار کو دعوت دی ہے، وَإِنِّي مِنَ الْأَنصَارِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں انصار میں سے ہوں، چاہے جس حالت میں بھی رہوں میرا کام ہے پہنچنا۔ وہ گھسٹتے ہوئے کوشش کرتے کرتے اسی حال میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ پیغام چھوڑ گئے کہ لوگوں جس حال میں بھی رہو، تمہارے سامنے جو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام اللہ کی غلامی کرنا ہے۔ روزانہ ہم کھڑے ہو کر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دعوے میں سچے؟ نماز کے بعد دکان جا کر خیال کر لینا کہ جو وعدہ کیا تھا کہ میں نے سچا کیا کہ جھوٹا کیا۔ گھر جا کر سوچ لینا کہ رب سے جو میں نے کہا کہ تیری ہی عبادت، تیری ہی غلامی، تیرے ہی حکموں پر چلوں گا، اس پر قائم ہو یا مسجد کے اندر بلکہ نماز کے اندر ہی چھوڑ کر میں آ چکا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر حال میں جاتے جاتے بھی اللہ کے حکم کو، اس وقت کیا اللہ کا حکم اور مرضی تلاش کرو، اس پر عمل کرو، یہی اسی کا نام عبادت ہے۔ غزوہ احد میں جب دشمن مدینہ منورہ کی طرف آ چکے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھے کیا اور جنگ کی ترغیب، صحابہ تیار ہو گئے۔ ایک ہی گھر کے دو افراد، باپ اور بیٹا، حضرت جابر اور ان کے والد حضرت عبداللہ، دونوں مسلمان تھے اور دونوں باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں رہیں، چونکہ حضرت عبداللہ کی بیٹیاں زیادہ تھیں، گھر میں کسی مرد کی ضرورت تھی، تو وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم گھر سنبھالو، میں رسول اللہ کے ساتھ جا کر میدان جنگ میں سنبھالوں گا۔ بیٹے باپ سے کہتے ہیں ابا جان نہیں، آپ گھر میں رہو تو زیادہ بہتر ہے، میں جوان ہوں، میں جوان ہوں، نوجوان ہوں، آپ مجھے جانے دیں، میں میدان جنگ میں جا کر اپنے جوہر دکھاؤں گا، مسلمانوں کے اسلام کے کام آؤں گا۔ دونوں میں یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کون جنگ میں جائے گا اور کون گھر میں رہ پائے گا۔ دونوں پہنچے سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، عرض کیا، باپ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جنگ میں آپ کے شانہ بشانہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ ابا جان گھر میں رہے اور میں آپ کے ساتھ رہوں تو ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جابر تم اپنے بہنوں کے ساتھ گھر میں رہو اور تمہارے ابا میدان جنگ میں آئیں گے۔ اور جنگ میں جاتے ہوئے اس وقت حضرت عبداللہ نے فرمایا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میدان جنگ میں سب سے پہلا مسلمان جو شہید ہونے والا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عبداللہ ہی ہوگا، وہ میں ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر یہ اندازہ لگا کر وہ کیا تڑپ اور کیا نیت سے وہ نکلے تھے۔ اور میدان جنگ میں روایتوں میں آتا ہے ایک گمنام تیر آیا اور وہ حضرت عبداللہ کے دل کی طرف سینے میں پیوست ہوا اور اس طرح سے وہ شہید ہو گئے۔ جس نیت سے گئے وہ اللہ نے اسی نیت سے وہ پہلے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ اتنے میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی، پھر اس جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ احد کے میدان میں تھوڑی سی بھول کی وجہ سے فتح کردہ جنگ شکست میں بدل گئی، صحابہ کرام شہید ہو گئے، خود سرکار دو عالم کے دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے، آپ کو بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ ایسا وقت آ گیا پھر صحابہ کو لے کر رسول اللہ مدینے کی طرف واپس ہو رہے تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، جاؤ جبرائیل ان سے کہو کہ جو ابھی زخمی ہے انہی زخمیوں کو لے کر، جو ابھی زخموں سے چور ہے، کوئی نیا آدمی نہیں، مدینے سے کوئی نئی فوج کو نہیں، بلکہ انہی زخمیوں کے
ساتھ دوبارہ پھر آپ حملہ کریں، ان کا تعاقب کریں کہ ان دشمنوں پر ہماری طرف سے روب ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ ان دشمنوں کے تعاقب میں نکل رہے تھے، پھر حضرت جابر دوڑتے دوڑتے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے اور ابا جان میں بحث ہوئی، آپ نے فیصلہ صادر کیا تھا، ابا جان کو جنگ میں آنے کی اجازت تھی، آپ اور وہ اب شہید ہو گئے، کم از کم اس ناچیز کو میرے باپ کی جگہ تو آنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ کیا ان کا شوق، کیا ان کا ذوق، کیا ان کا جذبہ! تو میں عرض کر رہا تھا چچا کے لڑکے کو اس یرموک کی لڑائی میں تلاش کرتے کرتے گئے تو دیکھا کہ زخمیوں میں زخموں سے چور ہو کر ان کے چچا کے لڑکے کی وہ جسم، ان کی وہ موجودگی، انہوں نے پانی پلانے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، پانی پلانا چاہا، بعض ایک دوسرا زخمی مسلمان آواز دیتا ہے اور وہ بھی پانی پلانے کا اشارہ کرتا ہے، اور یہ زخموں سے چور چند لمحوں کے مہمان، وہ خود پانی پینے کے بجائے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے ان کو پانی پلاؤ، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ ان کے پاس گئے، تیسرے نے آواز دی مجھے پانی کی ضرورت ہے، اس دوسرے صاحب نے اشارہ کیا مجھ سے پہلے اس پیاسے کو پانی پلا دو۔ ان کے پاس گئے، پانی پینے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، دوڑتے ہوئے دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لپک کر دیکھا تو ان کی روح بھی نکل چکی تھی۔ کیا ان کا جذبہ! ضرورت اس وقت خود پر دوسروں کو ترجیح دینے کی، اسی کو قرآن نے بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، دوسروں کو آگے رکھتے، دوسروں کی ضرورت کو آگے رکھتے، اور ہمارے بارے میں قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو تمہاری دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی تو تمہارے لیے بہتر اور ہمیشہ کی ہے۔ اور وہاں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ خود کا نہیں بلکہ دوسروں کا خیال کرتے تھے، دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کرتے تھے، جان کری کہ اس عالم میں دوسروں کا خیال کرنے والے خوشحالی میں ان کا کیا عالم ہوگا، اور ہم خوشحالی میں بھی کسی کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے، ہماری تونگری کی حالت میں بھی کسی کو تونگر دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیا ہوا ہمیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، خود کی زندگی، خود کا سب کچھ اپنا، اور یہ حرص و حوث قبر کی مٹی ہی بھر سکے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو فقط میرے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، زندگی مختصر سی دے دی اور چھوڑ دیا، جاؤ اپنی زندگی میں توشہ اختیار کرو، تمہارے لیے حسین جنت میں نے بنا کر رکھی ہے، نافرمانی کرو گے جہنم کا گڑھا بھی میں نے تیار کر رکھا ہے۔ ایک لاوا جو ساؤتھ افریقہ میں پھوٹا، اس کی شدت کہاں تک محسوس ہوئی؟ دہلی تک اس کی راکھ پہنچتی ہے، کہاں ایتھوپیا، کہاں وہ حبشہ اور کہاں ہمارا ملک۔ جب وہ لاوا پھوٹا 15,000 فٹ اوپر تک اس کی آگ اور دھواں کی اس کی لپیٹیں اوپر تک پہنچی، وہ زمین سے آسمان تک دھواں ہی دھواں۔ دنیا میں اس زمین میں رہنے والی آگ کا اگر یہ عالم ہے تو پھر جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے کہا ایمان والوں قوا انفسکم، خود کو
سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور تمہارے اہل و عیال و گھر والوں کی ذمہ داری بھی میں نے تمہارے کندھوں پر رکھی ہے، ان کو بھی بچاؤ۔ نہ دوسروں کی فکر ہے اور نہ خود کے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے، بس صبح ہوئی تو دکان، شام ہوئی تو گھر، اور اسی دکان اور گھر کے چکر میں پوری زندگی کا سفر ختم ہو رہا ہے۔ یہ مال اور دولت کو جمانے میں اور اس کے اکٹھے کرنے میں، اسی میں زندگی تباہ اور برباد ہو رہی، کوئی اور فکر ہمارے دامن گیر نہیں ہے، ہمیں کسی اور چیز کی پکڑ کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ سب ایک بڑا سا تھیلا لے کر آئے۔ نہ تعجب ہوا، یہ عجیب بات ہے، تھیلا لے کر آنے کی کیا بات ہے؟ بادشاہ کی طرف سے، بادشاہ کا حکم تھا تو ماننا پڑے گا۔ تینوں بڑا بڑا تھیلا لے کر پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ باغ میں جاؤ، اس میں ہر ایک عمدہ سے عمدہ بہترین پھل لا کر مجھے پیش کرو۔ تینوں وزیر نکلے۔ ایک نے سوچا بادشاہ نے جب حکم دیا ہے اپنے لیے عمدہ اور بہترین کوالٹی کے وہ پھل لے آئے، اور اس نے مختلف قسم کے درختوں سے مختلف قسم کے عمدہ پھل لیے، محنت کی، بادشاہ کے مزاج کا خیال رکھا، اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر بہترین سے بہترین پھل توڑے۔ محنت تو لگتی ہے، درختوں میں دیکھنا، اس میں سے اچھا پھل کون سا اسے چننا اور اس کو پھر تھیلے میں بھرنا، تو یہ بڑا کام ہے۔ اس نے محنت پڑی اور محنت کر کے اس نے اس تھیلے کو بھر لیا۔ دوسرے نے سوچا کہ بادشاہ کہاں دیکھے گا کہ ہر پھل اچھا ہے کہ خراب ہے، اس نے توڑ لیا، جو ہاتھ کو لگا اس نے تھیلا بھر لیا، کام آسان ہو گیا۔ تیسرے نے سوچا بادشاہ کا مطلب ہے صرف تھیلے بھرنا، اب وہ کیا اس تھیلے میں سے بادشاہ کھائے گا؟ کتنے دن رکھ کے کھائے گا؟ پھل تو سڑ جائیں گے۔ تو بادشاہ کا مقصد صرف یہ کہ تھیلا بھرا ہوا ہو، تو اس نے پھلوں کو توڑنے، درخت پر چڑھنے، محنت کرنے کی کوئی زحمت نہیں اٹھائی، بس اس تھیلے کو بھرنے کا کام کیا۔ جو گھاس سی ہاتھ لگی اسے بھی ڈال لیا، جو سوکھے سے پتے تھے اسے بھی ڈال لیا، جو نیچے گرے ہوئے سڑے ہوئے کچے پھل تھے اسے بھی بھر لیا، تھیلا فل۔ اور پھر تینوں بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے تینوں کو حکم دیا اور اپنے جلاد کو بلایا، حکم دیا کہ ان تینوں کو دور وہاں جو میری جیل بنی ہوئی ہے، ایک ایک جیل کے کمرے میں ان تینوں کو بند کر دیں، 1 مہینے تک وہ وہاں پڑے رہیں گے، پھر اس کے بعد میرے دربار میں ان کو آنا ہوگا۔ جس نے محنت کر کے پھل اکٹھا کیا تھا، پھلوں کو اچھے عمدہ اور بہترین کوالٹی کے جمع کیا تھا، وہ مزے سے وہ پھل کھاتا رہا اور اس کا مہینہ بیت گیا۔ جو شاید کمزور ہو تو بھی صحت مند اور تندرست پھلوں کے بادشاہ کے باغ میں اس کی کوالٹی کے پھل کھانے کی وجہ سے اور صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ اور جس نے کام چوری کی، سڑا ہوا، کچا، اور جو ہاتھ کو لگا وہ پھل ڈال لیا، اس نے جتنے عمدہ پھل تھے اتنے دن تو مزے سے گزارے، اور بعد میں جو سڑے ہوئے پھل کھایا اس کی وجہ سے اسے بیماری لگی اور شدید بیمار ہو گیا۔ اور جس نے اور بھی زیادہ نافرمانی کی اور گھاس پھوس اور پتوں پر اکتفا کیا، صرف تھیلا بھرنے کا کام کیا، عمدہ اور بہترین کوئی چیز اس کے خیال میں نہیں آئی، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ چند دن بھوک سے بلکتا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمارے لیے دنیا میں بھیج کر یہ فیصلہ سنایا کہ تمہاری زندگی کی آخری سانسوں تک میرے ہر بندے کو اختیار ہے، میری ہر بندی کو اختیار ہے، ہر ایک کو اختیار ہے، مالدار کو بھی، غریب کو بھی، چپراسی کو بھی، وزیر کو بھی، بادشاہ کو بھی، صحت مند کو بھی، بیمار کو بھی، عورت کو بھی، مرد کو بھی، ہر ایک کو اختیار ہے کہ بندے اور بندی جو چاہے تو اپنے لیے توشہ اختیار کر لے، جو چاہے تو عمل کر لے، جو چاہے تو کام کر لے، اچھا کر سکتا ہے تو بھی کر لے، آج اختیار ہے، اور برا
معاف کر سکتا ہے تو بھی کر لے، آج اختیار ہے، وہاں تو تجھے حساب دینا ہوگا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے خود کا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لیتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے توشہ اختیار کرتا رہے، موت کے بعد کے لیے اعمال کا ذخیرہ بناتا رہے، اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرتا رہے، وہی عقل مند ہے۔ موت پر اسے افسوس نہیں ہوگا، ملک الموت کے آنے کے وقت اسے افسوس اور شرمندگی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور آپ نے فرمایا والعاجز، عاجز وہ ہوگا من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو اپنے اس کے خواہشات کے پیچھے چلایا، جو جی میں آیا وہی کیا، جو پسند آیا وہ کھا لیا، جیسے مرضی آئی ویسے زندگی گزار لی، اور پھر ثم تمنا علی اللہ، پھر اللہ پر امیدیں باندھتا رہا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ عفو کریم ہے، اسی کا تو سب کچھ ہے، صرف اللہ پر امید جتاتا رہا، اور دنیا میں اس نے اپنی من مانے طریقے پر زندگی گزاری۔ کل قیامت میں وہ عاجز ہوگا، سب سے زیادہ اپنے آپ کو عاجز اور مجبور محسوس کرے گا، کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو اچھا ہوتا، کاش مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اپنی چھوڑے ہوئے اعمال کو دوبارہ کر کے توشہ لے کر آ جاؤں گا۔ اس سے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، جو موقع تیرا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، اب دوبارہ تجھے وہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس زندگی کے شروع ہونے سے پہلے اسی زندگی کو غنیمت جان کر اپنی آخرت کے توشے کے لیے فکر مند ہو جاؤ، اور ہمیشہ اس فکر میں رہو کہ میں ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کروں گا، ہمیشہ اللہ کے حکموں پر عمل کروں گا، اسی میں دن رات گزارو تو پھر اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اکرام ہوگا۔ اللہ کے یہاں میں نے درمیان میں کہا وہ اللہ جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے اندر کو بھی جانتا ہے، باہر کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارا راز اس کے پاس راز نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، وہ اسے تمہارے راز کو تم چھپا کر رکھو یا اسے ظاہر کرو، جو بھی ہو اللہ اس سب کا حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و استقامت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔